أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام احمد بن حنبل اور امام مسلم رحمہ اللہ نے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیا رکبا بالروحہ، نبی علیہ السلام کی ملاقات ایک قافلہ سے مقام روحہ پر ہوئی۔ فقال من القوم، آپ نے سوال کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ قالوا المسلمون، ہم تو مسلمان ہیں۔ اب آپ بتائیں من انت، آپ کون ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سنتے ہی فرفعت الیہ امرأۃ صبیہ، اتنے میں ایک عورت نے اپنا نابالغ بچہ آپ کے سامنے کیا، چھوٹا بچہ۔ فقالت علی ھذا حج، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا حج ہوگا؟ قال نعم ولک اجر، جی ہاں اس کا حج اور اسے حج کا ثواب ملے گا، نفلی حج ہوگا اور والدین کو اس پر اجر ملے گا۔ چنانچہ اسی بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صائب ابن یزید رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حج بی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع انا ابن 7 سنین، کہ میں 7 سال کا تھا جب اپنے والدین کے ساتھ مجھے حجۃ الوداع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرایا گیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حجزنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کیا۔ معنا النساء والصبیان، ہمارے ساتھ عورتیں بھی تھیں اور نابالغ بچے بھی تھے۔ فلبینا عن الصبیان ورمینا عنہم، لہذا ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی کہا اور ان کی طرف سے رمی بھی کی۔ ان احادیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر نابالغ بچہ حج کے لیے جائے والدین کے ساتھ تو اسے حج کا اجر ملے گا، یہ لیکن اس کا نفلی حج ہوگا۔ جب بالغ ہوگا تو اسے فرض حج کرنا ہوگا اگر اس پر فرض ہے، اور اس کے نفلی حج میں چونکہ والدین شریک ہیں تو ان کو بھی اس پر اجر ملے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نابالغ بچہ ہوشیار اور سمجھدار ہو تو وہ خود اپنا احرام باندھے اور خود حج کے افعال ادا کرے، اور اگر چھوٹا بچہ ناسمجھ ہے اور اسے احرام اور احرام کی پابندیوں کی خبر نہیں تو اس کا ولی اس کی جانب سے احرام باندھے، یعنی بچے کو چادریں پہنا کر اس کی طرف سے خود تلبیہ کہہ دے، لبیک ان فلان ابن فلان۔ جو بچہ سمجھدار ہو، عاقل بالغ ہو، عاقل ہو، خود طواف اور سعی کر سکتا ہو تو اسے خود طواف اور سعی کرنی چاہیے، اور جو خود نہ چل سکے یا خود چل تو سکتا ہے لیکن اتنا نہیں چل سکتا کہ پورا طواف اور سعی خود کر لے اپنے پاؤں پر، یا بالکل ہی نہ چل سکے تو اس کا ولی اس کو اٹھا کر طواف بھی کرائے اور سعی بھی کرائے۔ اگر بچہ نماز اور اس کے مسائل سے واقف ہے، نماز پڑھ سکتا ہے تو طواف کے 2 گانا جو واجب طواف ہیں وہ خود پڑھے گا، اور اگر بچہ خود نہ پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں، ولی اس کی جانب سے یہ 2 رکعت طواف کے واجب نہیں ادا کرے گا،
جو حدیث میں ہے کہ کوئی کسی کی جانب سے نماز نہ پڑھے۔ اس بچہ کے جو ولی ہے، والد ہے، جو اس کا نگہبان ہے، اسے چاہیے کہ وہ بچے کو احرام اور اس کی پابندیوں کا تذکرہ اس کو بتائے، سمجھائے اور اس سے بچائے۔ لیکن اگر وہ بچہ بالفرض اس کے احتیاط دلانے کے باوجود خود بھی اس کے لیکن وہ احکامات کا پابند نہیں ہے، اگر وہ کسی ممنوع کا ارتکاب کر لے جو حج کے منافی ہو، تو اس کی جزا اس پر واجب نہیں ہوگی، نہ بچے پر اور نہ اس کے ولی پر۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر دم لازم ہوا ہے تو یہ نہیں دے سکتا، تو اس کا ولی اور اس کا نگہبان نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بچے کا احرام لازم نہیں ہے، لہذا اگر وہ تمام افعال چھوڑ بھی دے یا بعض افعال کو ادا کر لے اور بعض چھوڑ دے تو شرعاً اس پر جزا اور قضا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بچہ حج قران کرے یا حج تمتع کرے تو چونکہ احکامات شریعت کے وہ پابند نہیں، تو اس پر شکرانہ کا دم جو قربانی حاجی حج کے موقع پر کرتے ہیں، یہ قربانی اس بچے پر واجب نہیں، نہ اس پر نہ اس کے والد پر۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ بچہ اور اس سے متعلق احکامات مسائل بیان کیے، حج کے لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو اس لیے بیان کر دی۔